بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلتیں ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کی ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ جبریل امین وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کے احکام لے کے آتے رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے پاس قرآن کی وحی لے کے آئے، اور پھر آپ کا نزول انبیاء کا چونکہ سلسلہ ختم ہو گیا تو نبیوں کے پاس وحی لانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو آپ کی تشریف آوری اب جو ہوتی ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہاں سے آخری عشرے میں کی گئی عبادت اور عبادت کرنے والوں کا مقام دیکھیں کہ جبریل امین نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، وہی لے کے آتے تھے، اور آخری عشرے میں کتنا اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا جو کسی طرح کی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو جبریل امین اکیلے نہیں، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں جو لوگ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ دعائے رحمت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ جو طاق راتیں ہیں، جیسے کہ 21ویں آپ گزار چکے ہیں، اب آج کی رات 23ویں ہے، یہ بھی طاق رات ہے، تو ان طاق راتوں کو کسی بھی غلط کام میں مت آپ ضائع کریں، جیسے کہ گزشتہ تقریباً ہر درس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اچھے وقتوں میں کاموں کا ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی ان اوقات میں گناہ کرنے کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں سنتے رہتے نا کہ فلاں جگہ کسی نے برائی کی، زنا کیا، عورتوں کا ریپ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن حرم کے اندر ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کی تھی خانہ کعبہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا تھا، اور کتنا عرصہ تک عبرت کے لیے ان کے وہ مورتیاں سی اور ان کے وہ جسم صفا اور مروہ پر عبرت کے طور پر پڑے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور انور آیا اور آپ علیہ السلام نے جب بتوں سے اللہ رب العزت کے گھر کو پاک کیا تو صفا اور مروہ پر پڑے ان دو بت جو تھے، یعنی عبرت کے لیے جو یہ مجسمے جو رکھے گئے تھے، جو اللہ کے گھر میں انہوں نے بدکاری کی اور اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا تھا، تو ان کو ہٹایا گیا۔ تو اب عام جگہ پر بدکاری ہوتی تھی، کوئی پتھر نہیں بنتا تھا، لیکن اللہ کے گھر میں بدکاری ہوئی تو پتھر بن گئے وہ لوگ۔ تو آپ دیکھو عام اوقات میں آپ گناہ کریں گے اس کا وہ اثر نہیں ہوگا، لیکن جب ایسے موقعوں پر کہ جن راتوں کی عبادات 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، جب ایسے وقتوں کے اندر گناہ کیا جائے گا، اور گناہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو اس کا اثر پڑے گا، اس کا اثر ہوگا، اور وہ اثر بہت سخت ہوگا۔ میں نے کئی اپنے درسوں میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہستیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں سامنے بیٹھتی تھی،
وہ اس محفل کا کتنا ادب کرتے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے، لیکن انہی میں عبداللہ بن ابی جیسا انسان بھی تھا، وہ اس محفل کا ادب نہیں کرتا تھا، نبی علیہ السلام جو بات بتا رہے ہوتے تھے وہ نہیں دھیان سے سنتا تھا، اس کے ذہن میں اس کا اندر اور تھا، اس کا ظاہر اور تھا، تو کیا نتیجہ ہوا کہ جب زبان سے گندگی نکالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مطہر گھر کہ جو جنت سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات کہ جنت کی حوروں سے بھی بہت اونچے درجے رکھتی ہیں، تو جب زبان سے کچھ بکنے لگا تو ان ہستیوں پر جا کر بول اٹھا۔ یہ اس گناہ کا نتیجہ تھا جو اس نے محفل نبی علیہ السلام نے کے اندر کیا تھا، کہ اس نے نبی علیہ السلام کی محفل کا ذرا ادب نہیں کیا، اور وہاں پر اس نے جو اس کا دل چاہتا تھا کہ بظاہر خوش آمدی بندہ تھا کہ میں بڑا سج سور کے بیٹھوں اور میری بڑی تعریف ہو گئی، یہ تو بڑے دھیان سے سنتا اور بڑا اچھا ہے، اور اندر سے ایسا دشمن کہ ابو جہل بھی ویسا دشمن نہ تھا، فرعون اور نمرود بھی اپنے وقتوں میں انبیاء کے خلاف اتنے بڑے دشمن نہ تھے جتنا بڑا یہ دشمن تھا۔ بہت بڑا اس کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ انسان جب اوقات کا احترام نہیں کرتا، جگہوں کا احترام نہیں کرتا، شخصیات کا احترام نہیں کرتا، تو اس سے بہت بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آخری عشرہ جو عنایت کیا ہے، اس کی آپ فکر کیجئے۔ زندگی میں یہ لمحے دوبارہ نصیبوں سے ہی مل رہے ہیں، اور نہ جانے آئندہ ملے یا نہ ملے، تو اللہ یہ جو راتیں آپ کو دے ان کو میں نے کئی بار کہا ہے اسکرین کے سامنے مت گزارو، چند لمحوں کے لیے بھی مت اٹھاؤ۔ جن جن کے اپنے موبائل ہیں انہیں کم از کم طاق راتوں میں بند کر کے رکھ دو، جن کے گھروں میں یہ سورسز ہیں، جتنے بھی میڈیا والے، ان سب کو کم از کم طاق راتوں میں بند کر دو آپ۔ اور طاق رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہوتے ہی سورج طلوع ہونے تک، یہ پورا وقت طاق رات کا ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے گزشتہ کئی آپ کو اسباق میں بتایا ہے کہ دیکھو پورے 10 دن ان کو طاق راتیں ہی آپ جان کر عبادت کرو، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرو، آپ تھوڑے وقت عبادت کرو، لیکن سب سے زیادہ عبادت یہ ہے کہ خود کو گناہ سے بچاؤ، آپ کی نگاہیں کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، آپ کے کان کسی غیر محرم کی آواز کو نہ سنیں۔ بچیوں یہ لمحے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ ان اگر اوقات کا ادب نہ آپ نے کیا تو آپ دیکھو وہ شخص جو محفل نبی کا ادب نہیں کر رہا تھا، اس کی موت کیسے آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، گزشتہ کئی اسباق میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کچھ باتیں کہی تھی نا کہ مجھے آپ علیہ السلام کے کرتے کا کفن دیا جائے، قبر میں مجھے آپ اتاریں، میرا جنازہ بھی آپ پڑھیں، میرے منہ میں لعاب بھی آپ ڈالیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ نبی علیہ السلام کا اتنا برتاؤ جب ہوگا تو وہ کیا جہنم میں جائے گا؟ لیکن وہ جہنم میں گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر 70 بار بھی آپ اس کے لیے توبہ کرتے نا تو ہم اس کے حق میں اور اس جیسے لوگوں کے حق میں کبھی آپ کی بھی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھو یہ لمحے بہت قیمتی ہیں۔ یہ عشرہ اواخر جو ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی عظمتیں اپنے فرامین میں بتائے ہیں، قرآن میں اس کے تذکرے موجود ہیں۔ تو جب آپ سن رہے ہیں تو پھر اس کا ادب و آداب کرنا، خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر نیکیاں نہ ہو سکے تو کم از کم گناہ نہ کریں، اگر نیکیاں نہ کر سکے تو کم از کم گناہوں سے آپ لوگ بچیں۔ اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان عاشروں میں یہ جو آخری عاشرہ ہے اس میں کثرت سے آپ اللہم اجرنا من النار پڑھیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا پڑھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک موقع پر کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اگر
لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کو پڑھنے کے لیے دعا بتائی کہ عائشہ اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ کریم بہت کم جگہوں پر آتا ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، انکا، بے شک تو، عفو، معاف کرنے والا ہے، کریم، کرم فرمانے والا ہے، تحبو، تو پسند کرتا ہے، عفو، معافی کو، فاعفو، پس تو معاف کر دے، عنی، مجھے، یا عنا، ہمیں۔ عنی بھی کہہ سکتے ہیں اور عنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اس کو کثرت سے یاد کر کے اس کو کثرت سے پڑھے، ہر پل پڑھے، ہر وقت پڑھے، کسی لمحے بھی اس دعا کو مت چھوڑے، اور خصوصاً شب قدر کے اندر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق دے اور شب قدر کی عبادات نصیب میں کرے۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔